حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل نے کسی فحشہ عورت کو پکڑا اور اسے میدان میں سنگسار کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، لوگوں کو روکا اور فرمایا، آپ سب اس عورت کو سزا دیں، لیکن آپ میں سے پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے آج تک گناہ نہ کیا ہو۔ مجمع میں موجود کوئی ایک بھی شخص آگے نہیں بڑھا۔ لوگ پتھر پھینک کر گھر چلے گئے اور میدان میں صرف وہ خاتون اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہ گئے۔ آپ اس عورت کو ساتھ لے گئے۔ وہ خاتون بعد ازاں آپ کے حواریوں میں شامل ہوئی اور پارسائی کے اعلیٰ مقام تک پہنچی۔ ہم مسلمان ہیں اور نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس ہمارا ایمان ہے۔ ہم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی قسم نہ کھا لیں، انہیں آخری پیغمبر نہ مان لیں، ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے برا مسلمان بھی پہلو تہی نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس واجب ہے، یا پھر ہم نے ان کے فرمودات پر بھی عمل کرنا ہے؟ ہم نے صرف ان کا نام لینا ہے یا پھر ہم نے ان کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے؟ اور ہم نے صرف ریاست مدینہ کی تسبیح کرنی ہے یا پھر ہم نے نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کا معاشرہ بھی بنانا ہے؟ ہم بھی کمال لوگ ہیں۔ ہم صرف گستاخی کے الزام میں کسی کو بھی سڑک پر لٹا کر اینٹوں اور ڈنڈوں سے کیما بنا دیتے ہیں۔ ہم اسے جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ہم چوری کے الزام میں عورتوں کو سڑکوں پر ننگا کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم ان تمام جرائم، ان تمام گناہوں میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کے خاتمے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ ہم گالی دینے میں دنیا کی چند بدترین اقوام میں شامل ہیں۔ بعض لوگ مسجدوں میں بھی ایک دوسرے کو گالی دے دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا تھا، لیکن کیا ہم من حیث القوم اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر فاطمہ بن محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ کیا ہم اوپر سے لے کر نیچے تک چور نہیں ہیں؟ ہم تو حج اور عمرہ بھی چوری کر لیتے ہیں اور مسجدوں سے ٹوٹیوں اور پنکھے بھی اتار لیتے ہیں اور جوتے بھی غائب کر دیتے ہیں۔ علم مومن کی میراث تھا، لیکن کیا ہم کتاب کے جانی دشمن نہیں ہیں؟ آپ یونیورسٹیوں سے سروے کرا لیں، پروفیسروں کا علم بھی 10-15 کتابوں سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مجھ سے چند دن قبل انگریزی زبان کے ایک پروفیسر نے رابطہ کیا اور خوشخبری سنائی۔ میں نے ریسرچ سے ثابت کر دیا کہ اہرام مصر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بنائے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے اہرام دیکھے ہیں؟ ان کا جواب نفی میں تھا۔ میں نے عرض کیا، دنیا میں مصریات یعنی ایجپٹالوجی ایک پوری سائنس ہے، اس میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ دنیا جہاں کے آرکیالوجسٹ اور سائنسدان اس پر 150 سال سے ریسرچ کر رہے ہیں۔ یہودی، عیسائی اور اسلامی دنیا کے اسکالرز بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ اگر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا حصہ بن جائیں، آپ ان کو بھی پڑھ لیں۔ دوسرا، الاقصر کے محلات یعنی کرناک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تعمیر ہوئے تھے، آپ وہ دیکھ لیں۔ لیکن ان کا اصرار تھا کہ ان کی ریسرچ ان سب پر بھاری ہے، اور یہ ہے اس ملک میں علم کی میراث کی صورتحال۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے قبل صادق اور امین قرار پائے تھے، لیکن ہمارے ملک میں صداقت کی حالت یہ ہے کہ ہم عدالتوں میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں، اور اس جھوٹ کا جج کو بھی علم ہوتا ہے اور دونوں جانب کے وکلاء کو بھی۔ اور پیچھے رہ گئی امانت تو صدر پاکستان عارف علوی نے 29 نومبر 2021 کو گورنر ہاؤس سندھ میں بیٹے کے کاروبار کی تقریب بھی منعقد کی اور صدارت بھی فرمائی، اور ماحولیات کے مشیر امین اسلم گلاسکو کانفرنس میں سرکاری خزانے سے اپنے پورے خاندان کو بزنس کلاس میں سفر کرا کر اسکاٹ لینڈ لے گئے تھے۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہائش اختیار کی، مگر کانفرنس میں پاکستان کا کنٹریبیوشن 0 تھا۔ ہمارے سٹال پر 5 خالی کرسیوں اور ایک بند LCD کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دوسرا، پاکستان میں صرف ایک سیاستدان کو عدالت میں صادق اور امین ڈکلیئر کیا، اس کا نام عمران خان ہے، اور آپ دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دیجئے، کیا یہ امانت اور صداقت کے کسی بھی معیار پر پورا اترتے ہیں؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی سادگی اختیار کی۔ ہم میں کتنے لوگ سادگی پسند ہیں؟ عاجزی اختیار کی۔ ہم میں کتنے لوگ عاجز ہیں؟ نمود و نمائش سے پرہیز کیا۔ ہم نے میلاد کو بھی نمائش اور نمود کا ذریعہ بنا دیا۔ درگزر اور رحم کو مومن کی شان کہا۔ ہمارے درگزر اور رحم کی گواہی روزانہ ملک کی سڑکیں دے رہی ہیں۔
دینے والے ہاتھ کو لینے والے ہاتھ سے افضل قرار دیا۔ 3 سال شعیب ابی طالب نے چمڑا ابال کر کھا لیا لیکن ہاتھ نہیں پھیلایا۔ لیکن ہمارا پورا ملک بیکاریوں پر مشتمل ہے۔ صدر سے لے کر چپڑاسی تک سب کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ مسجدوں میں بھی چندے کا اعلان ہوتا ہے۔ کم تولنا، ملاوٹ کرنا، سود کھانا اور بے کسوں کے مال پر قبضہ کرنا، یہ اسلام میں کتنے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کوئی ایسی گلی نہیں جس میں کسی نے کسی کی جائیداد یا مال پر قبضہ نہ کیا ہو۔ ہم مسجدیں تک قبضے کی زمین پر بنا لیتے ہیں۔ پورے ملک سے صاف دودھ، گوشت، دالیں، آٹا اور سبزیاں لا کر دکھا دیں۔ دوائیں تک جیلی ملتی ہیں اور بوتل پر اسلامی شہد کا سٹکر لگا کر جیلی شہد فروخت کیا جاتا ہے۔ پورے ملک میں ایک بھی ایسا شہر نہیں جس کا پانی پینے کے قابل ہو۔ آپ ایوان صدر کی ٹوٹی سے بھی پانی نہیں پی سکتے۔ آقا اور غلام کو برابر کر دیا تھا، لیکن ہمارے ملک میں غلام تو دور، آقا بھی گریڈ سے دیکھے اور بٹھائے جاتے ہیں۔ اور اسلام میں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی شخص موجود نہیں تھا، لیکن ہم نے درمیان میں مولوی بھی ڈالے اور پیر کے اوپر پیر بھی بٹھا دیے، اور یہ سب مل کر ہمارا خدا سے رابطہ نہیں ہونے دیتے۔ ہم گدھوں اور مردار جانوروں کا گوشت بیچتے ہیں۔ ہسپتال اور ڈاکٹرز تک کسائی ہیں، یہ مریضوں کے گردے تک نکال کر بیچ دیتے ہیں۔ ہم عورتوں اور بچوں پر تشدد میں بھی بدتر ہیں۔ فضائی آلودگی کے شکار ملکوں میں سر فہرست ہیں۔ دنیا کی 10 مہلک ترین بیماریوں میں پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہے۔ ہماری عدلیہ 139 ملکوں کی فہرست میں 130 نمبر پر ہے۔ پریس فریڈم انڈیکس میں 180 ملکوں میں 145 نمبر پر ہے۔ مذہبی برداشت میں آخری 3 نمبروں پر ہیں۔ بھوک کے شکار 116 ملکوں میں پاکستان 92 نمبر پر ہے۔ ہماری کوئی یونیورسٹی دنیا کی 200 بہترین یونیورسٹیوں کی فہرست میں نہیں آتی۔ ہمیں عمرے کے ویزے بھی نہیں ملتے، اور اگر مل جائیں تو ہم چپلوں اور احراموں میں ہیروئن چھپا کر مکہ اور مدینہ لے جاتے ہیں۔ مومن کے ہاتھ اور زبان سے مومنین کتنے محفوظ ہیں، آپ روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ شیعہ کے پیچھے سنی اور سنی کے پیچھے دوسرا سنی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ ایک، رسول ایک اور قرآن مجید بھی ایک، لیکن مسلمان 72، اور یہ بھی ایک دوسرے کی گردن اتارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے کسی مدرسے میں بھی اسلام نہیں پڑھایا جاتا، مسلک پڑھایا جاتا ہے، اور یہ مسلک بھی دوسرے مسلک کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے ٹھیکیدار بھی ہم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اور صرف ہمارے ہیں، اور ہم نے صحابہ بھی آپس میں بانٹ لیے ہیں، لیکن صحابہ سے لے کر اللہ تک ہم بات کسی کی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مومنین کی فراست کا عالم یہ ہے کہ گستاخی فرانس میں ہوتی ہے، لیکن سڑکیں ہم اپنی بند کر دیتے ہیں، عمارتیں اپنی جلا دیتے ہیں، سڑک پر ایمبولنس تک کو راستہ نہیں دیتے، اور ہم عاشق رسول بھی ہیں اور جیلی ویزوں پر یورپ بھی بھاگتے ہیں۔ ہم آخر ہیں کیا، اور کیا ہم ان گندے کرتوتوں کے ساتھ فخر انسانیت کا نام لینے کے قابل ہیں؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجیے۔ ہم درندے ہیں، ہماری نظر میں کوئی انسان نہیں۔ ہم صرف سٹکر پھاڑنے پر انسان کو اینٹوں ڈنڈوں سے مار کر اس کی لاش کو سڑک پر گھسیٹتے ہیں، اور آخر میں اسے آگ لگا کر رسالت کے نعرے لگاتے ہیں۔ 3 ہزار لوگ تماشا دیکھتے ہیں، جلتے ہوئے انسان کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں، اور عدنان ملک کے سوا کوئی شخص اسے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ کوئی کسی نعرے لگاتے اور ڈنڈے مارتے شخص کا ہاتھ نہیں روکتا۔ فیصل آباد میں 2 عورتوں کو ننگا کر کے بازار میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور کوئی ان پر چادر نہیں ڈالتا، سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں۔ عاشق رسول تو دور، ہم تو انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ملک میں دودھ سے لے کر دل کے سٹینڈ تک جیلی ملتے ہیں۔ کفن میں منافع خوری سے بعد نہیں آتے، اور قبروں پر بھی پلازے بنا دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی عشق رسول کے دعوے دار بھی ہیں۔ مجنوں ایک عورت کے عشق میں لیلا کی گلی کے کتے کو بھی گلے لگا لیتا تھا، لیکن ہم عشق حقیقی میں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم دوسروں کی طرف مسکرا کر دیکھنے کے روادار بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا آج مسلمان خود کو عیسائیوں اور ہندوؤں کے دیس میں محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ملک میں ڈرتے رہتے ہیں۔ ہم عورت اور بچوں کو مسجدوں میں بھجواتے ہوئے بھی خوف زدہ رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی عشق رسول کے دعوے دار بھی ہیں، اور ہمیں ذرا سی بھی شرم نہیں آتی۔ یاد رکھیں، اسلام کو عاشقوں کی ضرورت نہیں، امتیوں کی ضرورت ہے۔ آپ صرف اور صرف امتی بن جائیں، عشق خود بخود آپ پر عاشق ہو جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔
کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔